السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى اذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ 10ویں پارے کے تیسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقین اور مشرکین اور یہودیوں کا ایک معاملے کا تذکرہ کیا ہے۔ فرمایا اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب منافقین یہ بات کہتے ہیں اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ یہ کہتے ہیں۔ بیماری جن کے دلوں میں ہے وہ مشرکین بھی مراد ہو سکتے ہیں اور کمزور دل مسلمان بھی مراد ہو سکتے ہیں اور یہودی بھی مراد ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ سبھی لوگ ہوں۔ جب منافقین کہتے ہیں اور جن کے دلوں میں بیماری خواہ وہ مشرکین میں سے ہیں یا یہودیوں میں سے ہیں یا کمزور دل مسلمان ہیں، غر ہؤلاء دینہم، ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے ان کے دین نے۔ جس وقت غزوہ بدر ہوا تو مسلمان جو ہے وہ لڑنے کے لیے چلے اور تیار ہو گئے، اور ادھر سے مشرکین کا لشکر 1000 کا پوری تیاری کے ساتھ آ گیا۔ تو اس وقت یہ بات کہی یہودیوں نے، مشرکین نے، منافقین نے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پاگل ہیں، کمزور ترین مسلمان ہیں، اسلحہ بھی موجود نہیں، گھوڑے بھی موجود نہیں، لڑنے کے لیے نکلے بھی نہیں ہیں، اور دشمن جو ہے وہ بڑی تیاری کے ساتھ آیا ہے، اور یہ 313 کی تعداد ہے اور وہ 1000 کے قریب ہیں۔ ان کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو دین کی جذبات میں آ کر جو ہے وہ بہہ گئے۔ ان کو تو نعوذ باللہ من ذالک دین نے ایسے ہی کہا، یعنی کہ حکایت کے طور پر، کہ پاگل کر دیا ہے، اب تو لڑائی لڑنا بے وقوفی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں غر ہؤلاء دینہم، ان کے دین نے تو ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے آیا پیغام، ومن یتوکل علی اللہ، اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کر لیتا ہے، فإن اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور زبردست حکمت والا ہے۔ وہ ان چیزوں کو نہیں دیکھتا کہ یہ تھوڑے ہیں اور اسلحہ ہے یا نہیں ہے، یہ تیاری مکمل ہے یا نہیں ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے۔ جس کو غلبہ دینا چاہتا ہے اس کو غلبہ دے دیتا ہے، اور وہ بڑا دانا ہے۔ وہ خام خواہی ایسے ہی چھوٹے چھوٹے لشکروں کو بڑے بڑے لشکروں سے نہیں لڑوا دیتا، اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں اور بڑی دانائی ہوتی ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ، اگر آپ دیکھیں اس وقت جس وقت جو ہے وہ کافروں کو فوت کرتے ہیں فرشتے، کافروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، اس وقت اگر آپ تو دیکھے، یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، وادبارہم، اور ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساری امت مخاطب ہے کہ اے نبی، آپ کو خبر دے دی گئی ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن اگر آپ اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھیں تو آپ کو صحیح معنوں میں مزہ آ جائے کہ کافروں کو کیسے درگت بنائی جاتی ہے۔ جب ان کی روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے کیسے ان کے چہروں پہ مارتے ہیں اور کیسے ان کی پشتوں پہ مارتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں عذاب قبر نہیں ہوتا، یہ دیکھیے فوت ہونے کے وقت ہی عذاب شروع ہو گیا۔ بہت سے لوگ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ دیکھیے ابھی روح قبض کی جا رہی ہے، کہتے ہیں نہیں قبر میں عذاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ ابھی تو حساب کتاب ہی نہیں ہوا، حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، تو سزا پہلے کیسے مل جائے گی؟ تو یہ دیکھیے یہ قرآن مجید کیا ہے، تو اس کو بہانہ بنا کر حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں، نہیں حدیثیں ہم نہیں مانتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عدل کے عین منافی ہے۔ تو یہاں دیکھیے قرآن مجید کی ہے، تو اس کا کیا جواب دیں گے، اس کا کیسے انکار کریں گے کہ جب فرشتے ان کو فوت کرتے ہیں اسی وقت ان کے چہروں پہ مارتے ہیں۔ فیصلہ تو ابھی ہوا نہیں، کیوں مارتے ہیں؟ ان کی پشتوں پہ کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں پیغمبروں کو بھیج کر پیغام پہنچا دیا، اور انہیں ہٹ درمی کرتے ہوئے بات نہیں مانی ہے۔ اب اس کے بعد ان کی سزا کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اصل فیصلہ عدالت میں جانے کے بعد ہوگا۔ پولیس ابھی فیصلہ نہیں ہوا تھا، عدالت میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، پہلے گرفتار کر لیتی،
اور گرفتار کر کے جب لے جاتی ہے تو یہ سزا نہیں ہے؟ پولیس کسی کو ہتھکڑیاں لگا کر مجرم کو جب عدالت میں پیش کرتی ہے، ابھی فیصلہ ہوا ہی نہیں، تو یہ سزا نہیں ہے؟ یہ بھی ایک سزا ہے، لیکن اصل سزا نہیں ہے، اصل سزا عدالت کے بعد ہوتی ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی کہا جا رہا ہے، وذوقوا عذاب الحریق، آپ چکھیے ذرا جلنے کا مزہ، جلنے کا مزہ جو ہے وہ چکھیے، یعنی ان کو جہنم کا عذاب بھی دیا جاتا ہے، قبر کے اندر جو ہے ان کو حرارت پہنچائی جاتی ہے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو تم نے عمل کیا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ظلم نہیں کیا، یہ سزا تمہیں مل رہی ہے تمہاری اپنے کرنے کی مل رہی ہے اور تمہاری اپنی غلط حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ کداب آل فرعون، تمہاری حالت تو آل فرعون کی حالت کی طرح ہے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی حالت کی طرح ہے جو ان سے پہلے تھے، کفروا بآیات اللہ، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا اور کفر کیا، فأخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو پکڑ لیا ان کے گناہوں کے ساتھ۔ قرآن مجید بھرا پڑا ہے کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عذاب میں گرفتار کیا، قوم نوح کو تباہ کر دیا، قوم فرعون کو جو ہے وہ تباہ کر دیا، ہود علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو تباہ کر دیا۔ فیصلہ تو ابھی ہوا ہی نہیں، عدالت تو ابھی لگی نہیں، یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہاں پہ غرق کیا جا رہا۔ تو کہا نہیں، یہ فیصلے تو اللہ نے کر دیے ہیں، جن لوگوں نے نیکی کے عمل کیے ان کو اجر ملے گا، جنہوں نے برے عمل کیے ان کو آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور دنیا میں یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہم دیتے ہی دیتے ہیں۔ ان اللہ قوی، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے قوت والے ہیں، شدید العقاب، زبردست سزا والے ہیں اور انتقام والے ہیں۔ ذالک بان اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نعمت کو تبدیل نہیں کرتے، انعمها علی قوم، جو اس نے کسی قوم کو دی ہے، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنی حالت کو، اپنے دلوں میں جو بات ہوتی ہے اس کو تبدیل کر لیتے، اپنے ارادوں کو، اپنے نظریات کو تبدیل کر لیتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ مشرکین مکہ سے ان کا رزق چھین لیا، قحط سالی نازل کر دی، ان کے بچے جو ہے وہ مرنے لگے، وہ آ کر منت سماجت کرنے لگے، کہا یہ کیوں ہوا، نعمت کیوں چھن گئی؟ ان کے مخالفت کرنے کی وجہ سے، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، کیوں؟ شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ یہود کو کئی قسم کے عذاب دیے گئے ان کے شریعت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے۔ آج مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل ہیں اسی وجہ سے کہ یہ مسلمان بھی اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال چکے ہیں، نہ حلال کا پتہ ہے، نہ حرام کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، اور دنیا داری میں ایسے مست ہیں کہ منافق بھی ایسے کام نہیں کرتے جیسے آج کل جو ہے وہ بعض مسلمان جو ہے وہ کرتے ہیں۔ ہمارے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو بکے ہوئے ہیں، ملک بھی بیچ دیتے ہیں، اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، باپ کو بھی بیچ دیتے ہیں، تو پھر آسمان سے بدر کی طرح فرشتے مدد کے لیے کیسے آ سکتے ہیں؟ فلسطین کی پتہ نہیں مدد نہیں ہوتی، شام والوں کی مدد نہیں ہوتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے کرتوت جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نعمتیں چھینتے نہیں ہیں جب تک ان کے دلوں کی باتیں چینج نہیں ہو جاتی۔ جب یہ اپنے دلوں کے ارادے چینج کر لیتے ہیں، اعمال غلط کرتے ہیں، تو ان کی بد اعمالی کی وجہ سے ہم نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو خیال جس کو آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے، سب اسے پتہ ہے کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ کداب آل فرعون، پھر کہا ان کی حالت ان کافروں کی طرح ہے جو آل فرعون کے تھے، والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے اپنے رب کی آیاتوں کو جھٹلایا، فأہلکناہم بذنوبہم، ہم نے ان کو بھی ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کی وجہ سے، وأغرقنا آل فرعون، ہم نے آل فرعون کو غرق کر دیا، وکل کانوا ظالمین، یہ سارے کے سارے ظالم تھے، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا، سب لوگوں نے اپنے آپ کے اوپر جو ہے وہ ظلم کیا۔ ان شر الدواب عند اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور کون ہیں؟ الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ شر الدواب، بدترین جانور، انسان بھی ویسے جانور ہے کیونکہ اس کے اندر جان پائی جاتی ہے، جتنے بھی جاندار چیزیں ان کو جانور کہہ دیا جاتا ہے، لیکن شرف کی وجہ سے اس کو انسان کہا جاتا ہے، اور جو چوپائے ہیں ان کو جانور جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان نہیں کہا انسانوں میں سے بدترین انسان، بلکہ کہا جانوروں میں سے بدترین انسان، اس لیے کہ ان سے انسانیت کا شرف چھین لیا گیا، انسانیت کا نام ہی چھین لیا گیا۔ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں،
شر الدواب، بدترین جانوروں میں سے جانور جو ہے وہ ہے الذین کفروا، جنہوں نے اللہ کے ساتھ کفر کیا۔ بہت سے لوگ ان مسلمانوں سے تو انگریز اچھے، ان مسلمانوں سے تو یہودی اچھے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کافر لوگ بدترین جانور ہیں۔ کیسے ان کو اچھا کہہ دیا جو مسلمانوں سے؟ ان کو مسلمانوں سے اچھا کبھی بھی نہیں کہنا چاہیے۔ کہا جنہوں نے کفر کیا، یہ یہودی مراد ہے، یہود کے لوگ ہیں اور کافر ہیں جنہوں نے جو ہے وہ اسلام کے ساتھ دشمنی کی۔ فہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے۔ الذین عاہدت منہم، جن سے آپ نے معاہدہ کر رکھا ہے۔ ثم ینقضون عہدہم، پھر وہ لوگ اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ فی کل مرۃ، ہر مرتبہ۔ وہم لا یتقون، اور وہ ڈرتے نہیں، انہیں اللہ کا بھی ڈر نہیں اور مسلمانوں کا بھی ڈر نہیں، لیکن وہ بار بار آپ کے ساتھ عہد کیے ہوئے کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو یہودیوں سے معاہدہ کر لیا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، تم ہماری حفاظت کرنا، دشمن کسی پہ بھی حملہ کرے ہم دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ یہ عہد چلتا رہا، لیکن جیسے ہی مسلمانوں کو غزوہ بدر میں جو ہے وہ کامیابی ملی، یہود کے تیور بدل گئے، یہود کی پریشانیاں بڑھ گئیں، ان کو جو ہے وہ جلن ہونے لگی، یہ کیا ہو گیا؟ پھر یہ کعب بن اشرف یہودی اور اس طرح کے اور یہودی جا کر کافروں کو ابھارنے لگے کہ تم لڑتے کیوں نہیں، ہمت کرو، بدلہ لو۔ اور پھر خندق کے موقع پر بھی انہوں نے ساتھ دیا اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کی اور غداری کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بار بار جو ہے وہ عہد توڑتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں۔ تو کہا کیا کریں؟ اما تثقفنہم فی الحرب، آپ ان کو جنگ میں اگر پالیں، فشرد بہم من خلفہم، تو ان کے پیچھے آنے والے لوگ جو ہیں ان کو جو ہے وہ متنفر کر دیں، ان کو ایسی ضرب لگائیں، ایسی سزا دیں کہ ان کے پیچھے والے جو ہے وہ متنفر ہو جائیں، کبھی ہمیں عہد نہیں توڑنا۔ بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تینوں یہودیوں کے قبیلے، تینوں نے باری باری جو ہے وہ بدعہدی کی، بدشکنی کی، اپنے عہد کو توڑ ڈالا۔ اسی کا اللہ نے ذکر کیا کہ ہر مرتبہ جو ہے وہ عہد توڑ ڈالتے ہیں، ان کو متنبہ کیا جاتا ہے، پھر وہ عہد توڑ دیتے ہیں۔ تو کہا ان کو جب بھی موقع ملے ایسی سزا دیں کہ ان کے پیچھے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی یاد کریں، آنے والے لوگ بھی یاد کریں کہ عہد کو توڑا نہیں جاتا، لعلہم یذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ چنانچہ آپ نے پہلے بنو نذیر کو، بنو قینقاع کو جلا وطن کیا، اور جب بنو قریظہ نے بدعہدی کی خندق کے موقع پر تو آپ نے ان کے 600 بندے مردوں کو جو ہے وہ قتل کروا دیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ سے فیصلہ کروایا، تو سعد رضی اللہ عنہ بیمار تھے اور یہودیوں کے حلیف قبیلہ تھا، تو انہوں نے کہا سعد فیصلہ کر دے۔ تو سعد کو بلایا تو سعد نے کہا یا رسول اللہ میرا فیصلہ تو یہ ہے ان کے جتنے بندے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، عورتوں کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ نے فرمایا سعد تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے آسمانوں پہ فیصلہ کیا، ایسا ہی ہونا چاہیے، ان کو ایسی سزا دی جائے ان کے بعد میں آنے والی نسلیں جو ہے وہ یاد کریں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا اور آپ نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے کعب بن اشرف یہودی کے بارے میں بھی کہا یہ بڑا بدتمیز انسان ہے، اس نے نبی کی توہین بھی بڑی کی ہے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں بھی بہت کی، کون ہے اس کی گردن اتار کر لائے؟ آپ نے اس کے قتل کا فتویٰ صادر جاری کر دیا کہ اسے قتل کریں۔ تو 2 صحابہ گئے اور کچھ صحابہ گئے اور جا کر رات کے اندھیرے میں اسے قتل کر دیا۔ تو یہ ان کی سزا ہے۔ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً، اے نبی اگر آپ کو کسی قوم کی خیانت کا ڈر ہو، فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ، ان کی طرف ان کے عہد کو واپس کر دو۔ آپ نے کبھی کسی کی خیانت نہیں کرنی، دشمن کے ساتھ جو عہد ہو چکا ہے اسے پورا کریں، اور اگر دشمن عہد توڑ دے آپ بھی توڑ دیں، دشمن عہد توڑ دے تو آپ نے پہل نہیں کی ہے آپ بھی توڑ دیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر عہد ہوا تھا مسلمانوں کا کہ کافروں کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ بھی عہد ہوا تھا کہ جو مسلمانوں کے دوست ہیں ان کے اوپر کافر حملہ نہیں کریں گے، اور جو کافروں کے دوست ہیں مسلمان ان کے اوپر حملہ نہیں کریں گے۔ لیکن مشرکین مکہ نے چپکے سے، ایک قبیلہ بنو بکر تھا ان کا ساتھ دے کر مسلمانوں کے دوست بنو خزاع ان کے اوپر حملہ کر دیا، ان کے اوپر حملہ کر دیا اور ان کے کچھ بندوں کو قتل کر دیا۔ آپ کو جب خبر ملی آپ نے خاموشی سے لشکر تیار کی اور خاموشی سے جا کر مکہ کے اوپر چڑھائی کر دی، اور اچانک دشمن جو ہے مسلمانوں کی فوج دے کر گھبرا گیا۔ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اگر یہ عہد توڑتے ہیں آپ بھی توڑ دیں۔ آپ نے بتائے بغیر حملہ کر دی، لیکن کہا اگر وہ عہد نہیں توڑتے، آپ کو صرف ڈر ہے کہ وہ عہد توڑیں گے، تو آپ پہلے کہہ دیجیے ہم یہ آپ کا معاہدہ توڑتے ہیں، ہم یہ معاہدہ باقی نہیں رکھتے، ہم ختم کرتے ہیں، اب ہمارے لیے ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ان کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کا اعلان کر دیں، لیکن بتا کر کریں، چپکے سے جا کر حملہ نہیں کرنا۔ چپکے سے جا کر حملہ کریں گے تو گویا کہ آپ نے اپنا وعدہ توڑ دیا، اپنے عہد توڑ دیے۔ ایسے نہ کریں بلکہ ان کا عہد ان کو واپس کر دیں، ہمیں تمہارے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے،
لہٰذا تم ہمیں نقصان پہنچاؤ گے، یہ اپنا عہد اپنے پاس رکھ لو۔ اس کے بعد جب جی چاہے موقع ملے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ جا کر لڑائی لڑو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سبق دیا کہ خیانت نہیں کرنی۔ مسلمان خیانت نہیں کرتا، مسلمان اپنے وعدوں کو جو ہے وہ توڑتا نہیں، لیکن آج سارے مسلمان جو ہے وہ وعدے توڑتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے کئی قسم کے عذاب جو ہے وہ نازل ہوتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تبارک و تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو، عہد توڑنے والوں کو کبھی بھی پسند نہیں فرماتے۔ یہ 10ویں پارے کا تیسرا رکوع تھا۔ اس کے پہلے 10ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں، انفال سورت چل رہی ہے، غنیمت کے بارے میں ذکر کیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، غنیمت کا مال ملے اس کے 5 حصے کریں، 5 حصے کریں، 4 حصے جو ہے وہ لشکروں پہ تقسیم کر دیں، مجاہدین پہ تقسیم کر دیں۔ جو 5واں حصہ ہے اس کے پھر 5 حصے کریں، اس میں سے ایک حصہ آپ اپنے لیے رکھ لیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے، خاندان کے لیے رکھ لیں، اور ایک حصہ رشتہ داروں کو دے دیں، ایک حصہ یتیموں کو دے دیں، ایک مسکینوں کو دے دیں، اور ایک مسافروں کے لیے رکھ لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5واں حصہ دیا، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، 5واں حصہ، اس کا بھی 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے، یعنی تھوڑی سی مقدار میں اپنے لیے رکھ لیں، باقی سارے کا سارا جو ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بدر کے دن ہم نے دونوں لشکروں سامنے آمنے سامنے کر دی۔ مشرکین نے مسلمانوں کو دیکھا تو انہوں نے دیکھا یہ تو تھوڑے سے، مسلمانوں نے مشرکین کو دیکھا تو مسلمانوں کو بھی اللہ نے دکھایا یہ تو تھوڑے سے۔ دونوں لشکروں کو ایک دوسرے کو تھوڑے تھوڑے دکھا دیے، کہا یہ اس لیے دکھایا تھا کہ کوئی بھی فریق بھاگے نہیں۔ آج ہم چاہتے تھے کہ لڑائی ہو ہی جائے، آج ان کو بھی پتہ چل جائے اور مسلمانوں کو بھی پتہ چل جائے کہ ہم ایمان اللہ پر لائے ہیں تو اللہ ہمارے ساتھ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ چنانچہ دونوں نے ایک دوسرے کو تھوڑا دیکھا اور لڑائی ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ کامیابی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جو ہے وہ ذکر کیا کامیابی کیسے ملتی ہے، کہا جب لشکر کے ساتھ ملاقات ہو جائے ثابت قدم رہو۔ نمبر 1 ثابت قدم رہنا، بھاگنا نہیں ہے۔ نمبر 2 اللہ کا ذکر خصوصی طور پہ کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا، نافرمانی نہ کرنا۔ نمبر 4 آپس میں اختلاف نہ کرنا، اور نمبر 5 صبر کا مظاہرہ کرنا۔ یہ 5 چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، کہا ان چیزوں کو تھامے رکھو تو تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی۔ اسی وقت شکست ہوگی جب تم ثابت قدم نہیں رہو گے، یا تم اللہ کو یاد نہیں کرو گے، یا تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرو گے، یا تمہارا آپس میں اتحاد ختم ہو جائے گا، یا بے صبری کا مظاہرہ کرو گے۔ تو کہا اگر ایسا کرو گے تو پھر نقصان اٹھاؤ گے، اگر تم نے ان چیزوں پہ عمل کیا تو یقیناً جو ہے وہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اس وقت شیطان اپنے حواریوں کو ہمیشہ حوصلے دیتا ہے۔ جب بدر کا دن آیا تو مشرکین کو شیطان کہنے لگا آج تو تم بڑی تعداد زیادہ ہے، مسلمان بڑے تھوڑے سے ہیں، بھاگنا نہیں، آج مسلمانوں کو ملیا میٹ کر دو، ان کو جو ہے وہ بالکل ختم کر دو۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی آسمان سے اللہ کی مدد آ گئی تو پھر شیطان جو ہے ہوا خارج کرتے ہوئے پیچھے کو بھاگا۔ تو لوگ کہنے لگے کہاں جا رہے ہو؟ کہا مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی، مجھے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو تمہیں نظر نہیں آ رہی۔ تو گویا کہ شیطان کسی کا نہیں بنتا۔ تو شیطان کے حواری کس کے بن سکتے ہیں؟ جتنے بھی شیاطین جنوں میں سے ہیں، انسانوں میں سے ہیں، غلط رستے پہ چلنے والے ہیں، یہ کسی کا ساتھ دینے والے نہیں، عین موقع کے اوپر بھاگ جاتے۔ پہلے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ، چوری کرو مل کے ساتھ، ڈاکہ مارو مل کے ساتھ، لیکن جب پھنس جاتے ہیں تو سب جان چھڑا جاتے ہیں، نہیں اسی نے کیا تھا، میں نے کچھ نہیں کیا، میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اپنی جان ہر بندہ جو ہے وہ بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ کہا یہ شیطانوں کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے، لہٰذا ان لوگوں کی کبھی بھی جو ہے وہ پیروی نہ کیجیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی لوگوں کو جہاد کے اوپر ابھاریے، جہاد کی ترغیب دیجیے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم میں سے 20 بندے صبر کرنے والے ہوں تو 200 بندوں پہ غالب آ جائیں گے۔ 20 بندے اگر صبر کرنے والے ہوں 200 بندے پہ غالب آ جائیں گے، یعنی 10 گنا دشمن کا تم مقابلہ کر سکتے ہو۔ ایک بندہ جو ہے وہ 10 بدس بندوں کو سنبھال سکتا ہے۔ فرمایا یہ اگر تم صبر کا مظاہرہ کرو اور جم جاؤ اور ایمان کو اپنے دل میں مضبوط کر لو تو ایک بندہ 10 بندوں کا آسانی سے مقابلہ کر لے گا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے دیکھا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، لہٰذا چلو اتنا بوجھ نہیں ہم ڈالتے، اب جو ہے وہ ڈبل بندوں پہ غالب آ جاؤ۔ اگر تمہارا 1000 ہوگا تو تم 2000 پہ غالب آ جاؤ گے، 100 ہوں گے تو 200 کے اوپر جو ہے وہ غالب آ جاؤ گے۔ تو لہٰذا ابھی بھی تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ شامل حال ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا کہ یہ لوگ بڑے پاکیزہ ہیں اور بہت اعلیٰ درجوں کے مالک ہیں، یہ ایمان بھی لائے، نیک عمل بھی کیے، ہجرت بھی کی، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جہاد بھی کیا، اللہ کے راستے میں جہاد بھی کیا، اور جو اللہ پر ایمان لانے والے لوگ تھے ان کی مدد بھی کی۔
جب کبھی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنا مال جان سب کچھ اس کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. لوگوں میرے نبی کے صحابہ کرام سچے اور پکے مسلمان. ان جیسا کوئی مسلمان دنیا میں بعد میں آیا ہی نہیں. اللہ نے تو ان کے ایمان کو معیار قرار دیا ہے. لوگوں اگر ایمان لانا ہے اس طرح کا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر صدیق ایمان لائے, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین یہ ایمان لائے, اس طرح کا ایمان لاؤ. لیکن افسوس ہے اتنی بڑی صراحت ہونے کے باوجود پھر جو ہے وہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا, نعوذ باللہ من ذالک, عمر مسلمان نہیں تھے, عثمان مسلمان نہیں تھے, لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر کون سے صحابہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے, ہجرت کی اور جہاد کیا. اہل بیت تو ساری مدینہ میں جا کے پیدا ہوئے ہیں. اہل بیت مدینہ میں پیدا ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاں اولاد جو ہے وہ مدینہ میں جا کے پیدا ہوئی, شادی وہاں پہ ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہیں جہاد کیا, ان یہ لوگ جو ہے وہ پکے اور سچے مسلمان ہیں. اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں, ان کا احترام بہت ضروری ہے, ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن یہ کہہ دینا کہ صرف اہل بیت ہی مسلمان ہیں اور باقی سارے صحابہ جو ہے وہ دین سے فارغ تھے, نعوذ باللہ من ذالک, یہ تو قرآن مجید کا انکار, یہ تو اللہ کا انکار ہے, اس کے رسول کا انکار ہے, بلکہ اہل بیت کا انکار. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے اولئک هم المؤمنون حقا, یہ ان کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں. جو ان کے ایمان میں شک کرتا ہے مجھے ان کا بھی ایمان جو ہے وہ قابل قبول نہیں. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سورۃ توبہ ہے. سورۃ توبہ کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں اور سورۃ براء بھی کہتے ہیں. براءۃ من اللہ اس کے شروع میں لفظ ہے. توبہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آخر میں 3 صحابہ کرام کی توبہ کا تذکرہ ہے, اور اس کو برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں مشرکین سے برات کا اعلان کر دیا گیا, کہ مسلمانوں کو حکم دیا گیا مشرکین سے برات کا اعلان کر دو, فتح مکہ ہو چکی ہے, اب جو ہے وہ آپ ان سے بری ہو جاؤ, ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, آئندہ کوئی معاہدہ نہ کرنا. جو پہلے معاہدے ہوئے ہیں ان کو پورا کر لو, جن لوگوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے ان کے ساتھ تم بھی معاہدہ توڑ دو, اور جن لوگوں کے ساتھ تمہارا معاہدہ نہیں ہے ان کو 4 مہینے کی مہلت دے دو, یا تو مسلمان ہو جاؤ یا مکہ چھوڑ کر یہاں سے نکل جاؤ, یا جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو یہ برات کا اعلان جو ہے وہ کیا حج اکبر کے دن. جو ہے وہ جب حج کا دن آیا تو اس سے پہلے آپ نے 9 ہجری کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر لشکر امیر حج بنا کر بھیجا, اور ان کے پیچھے حضرت علی کو بھی بھیجا. دونوں کو کہا جا کر جو ہے وہ اعلان کر دیجئے کہ مشرکین کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں, اور آئندہ سال کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہ آئے, اور کوئی بندہ برہنہ ہو کر حج کرنے کے لیے آئے. اب سارے کے سارے معاملات جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی خوبصورتی ذکر کی کہ لوگوں اسلام بڑا خوبصورت دین ہے. ماننے والے اگر وہ اچھا عمل نہیں کرتے تو یہ ان کا اپنا عمل ہے, ان کی وجہ سے اسلام کے اوپر حرف نہیں آتا. ماننے والے اگر غلط ہیں تو اسلام جو ہے وہ غلط نہیں ہے, اسلام بڑا خوبصورت ہے. کہا اگر کوئی مشرک تم سے پناہ لینے کے لیے آ جائے پناہ دے دو. مشرک تم سے پناہ مانگے کہ مجھے کچھ نہ کہو, میں تمہارے پاس رہنا چاہتا ہوں, اس کو رکھ لو, اسے رکھ لو, اس کو قرآن مجید سناؤ, اس کو اپنی نماز دکھاؤ, یہاں تک کہ اسے جو ہے وہ سکون ہو جائے اور وہ ہدایت پہ آ جائے. نہیں آنا چاہتا اپنے گھر چلا جائے, اسے کچھ نہ کہو, اسے پناہ دے دو. لیکن مشرکین جو ہیں, کافر جو ہیں, اس کے بالکل الٹ ہے. جب مسلمانوں کے اوپر غلبہ پاتے ہیں کسی مسلمان کی پرواہ نہیں کرتے, کسی رشتہ داری کی پرواہ نہیں کرتے, کسی معاہدے کی پرواہ نہیں کرتے, بچوں کو بھی قتل کرتے ہیں, نوجوانوں کو بھی قتل کرتے ہیں, بوڑھوں کو بھی قتل کرتے ہیں, عورتوں کو بھی قتل کرتے ہیں, ہسپتالوں کے اوپر بمباری کرتے ہیں. یہ انسان ہیں, یہ انسانوں سے بھی گئے گزرے, یہ انسانوں سے بھی گئے گزرے ہیں. حقوق انسانیت کے وہ نعرے لگاتے ہیں کہ ہم انسانوں کے حقوق کے بڑے محافظ ہیں. کہاں محافظ ہیں؟ قرآن دیکھیے کہہ رہا ہے ایک بھی مشرک تمہارے قبضے میں آ جائے, وہ تم سے پناہ مانگے دے دو. پہلے تمہارا معاہدہ نہیں بھی ہے تب بھی پناہ دے دو, کوئی مسئلہ نہیں. اس کو اپنے پاس رکھو, اپنا اخلاق دکھاؤ, اپنا دین دکھاؤ, وہ مانے نہیں مانتا نہ سی چھوڑ دو, اس کو چھوڑنا. اگر تم ان کے قبضے میں چلے گئے تو وہ تمہارے بارے میں نہ کسی رشتہ داری کا خیال کریں گے, نہ کسی دوستی کا خیال کریں گے, نہ کسی معاہدے کا خیال کریں گے, نہ بچوں کا خیال کریں گے, نہ عورتوں کا خیال کریں گے. یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ان کے سینوں میں بغض بھرا ہوا ہے. ان کو اپنا دوست نہ بناؤ, ان کو کبھی بھی اپنا دوست نہ بناؤ. یہ کبھی بھی کوئی پرواہ نہیں کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے تو لونڈیاں بنانے کی اجازت دی, غلام بنانے کی اجازت دی, اور کہا غلاموں کو پھر آزاد کر دو.
غلاموں کو آزاد کرو، جگہ جگہ پہ کہا یہ کفارہ ہے، اس کفارے میں غلام کو آزاد کر دو، اس کفارے میں غلام کو آزاد کر دو، لوگوں غلاموں کو آزاد کرو، تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ لیکن یہ کیا کرتے ہیں، یہ جب دشمن قابو میں آ جاتا ہے، مسلمان قابو میں آ جاتے ہیں، ان کی عورتیں پکڑ لیتے ہیں اور پورا لشکر جو ہے ان کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے، پورا لشکر جو ہے وہ بغیرتی کا کرتا ہے، جس کی جو ہے وہ تاریخ میں مثالیں جو ہے وہ نہیں ملتی۔ کہاں لونڈیوں کا نظام، کہتے ہیں اسلام ظلم کرتا ہے، عورتوں کو غلام بنانا، مردوں کو غلام بنانا یہ ظلم، اور کہاں یہ ظلم، دونوں میں برابری ہے، ذرہ برابر بھی برابری نہیں ہے، جبکہ ان کا نظام جو ہے وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ظلم سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری آیت جو ہے وہ ذکر کر رہا ہوں، اس کے بعد اس سورۃ توبہ میں یہ ذکر کیا، ان لوگوں سے کہہ دیجئے لوگوں اللہ کے ساتھ محبت کرو، رسول کے ساتھ محبت کرو، اس کے رستے میں جہاد کے ساتھ محبت کرو۔ اگر تم لوگ، تمہارے ماں باپ تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہو جائیں، رسول سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اور اس کے رستے میں جہاد سے زیادہ محبوب ہو جائیں، تمہاری اولادیں، تمہارے بھائی، تمہارے بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے، تمہارے مال اور تمہاری تجارتیں اور تمہاری بلڈنگیں، جن چیزوں کو تم بڑا پسند کرتے ہو، اگر تمہیں اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، یا اللہ کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، یا اس کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے عذاب کا انتظار کرو۔ آج ایسا ہی ہے، ہمیں دنیا جو ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ محبوب ہے، والعیاذ باللہ رسول سے بھی زیادہ محبوب ہے، اور جہاد کا تو نام ہی کوئی نہیں لیتا ہے، جس کی وجہ سے آج جو ہے وہ اللہ کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے۔ آج بھی ہمیں جو ہے وہ واپس پلٹنا چاہیے، اگر اپنے دین کی طرف واپس پلٹیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اسلام کی اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی عزت جو ہے دوبارہ جو ہے وہ واپس دینے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں دین کی طرف پلٹنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو صحیح دین ہے اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ مسلمانوں کو اور اسلام کو اور اہل اسلام کو اور تمام اسلامی ملکوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عزت سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ ایک سوال ہے، امام کی نماز ابھی ختم نہیں ہوئی، مقتدی کی اتحیات اور تمام نماز ختم ہو گئی، وقت بچ جاتا ہے، اس دوران میں دعا مانگی جا سکتی ہے امام کے سلام پھیرنے سے پہلے؟ جی ہاں، مانگی جا سکتی ہے۔ مقتدی کی نماز ختم نہیں ہوئی، مقتدی کی نماز اسی وقت ختم ہوگی جب امام کی ختم ہوگی، لہٰذا جب تک امام کی نماز ختم نہیں ہوئی آپ جتنی دعائیں مانگ سکتے ہیں مانگیں۔ اتحیات میں درود شریف پڑھنے کے بعد دو دعائیں مسنون ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا والی، اور اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، یہ ضرور پڑھنی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو دعا آپ کو یاد ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، ربنا ظلمنا انفسنا، جو اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک جنت الفردوس، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جو دعا بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، یہ حدیث کا حکم ہے۔ ثم لیتخیر من الدعاء ما عجبہ، جو ان سی دعا آپ کو اچھی لگتی ہے وہ مانگیے، لیکن یاد رہے عربی میں مانگیں۔ بعد نام نہاد ملا جو ہیں آج اجازت دے رہے ہیں کہ اردو میں مانگ لیں، پنجابی مانگ لیں، بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ کسی حدیث میں بھی صراحت نہیں ملتی، کسی دلیل میں بھی ثبوت نہیں ملتا ہے کہ اردو میں یا پنجابی میں نماز کے اندر دعا مانگی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نماز اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے اور السلام علیکم کے اوپر ختم ہوتی، اور پوری نماز عربی میں، پوری نماز عربی میں ہے، اس کا ایک بھی حصہ اردو یا پنجابی میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین صحیح کے مطابق جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔